خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ تعالی حفظ و امان میں خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ بحمدہ تعالی، اللہ رب العزہ نے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے، ہم سب کی زکوٰۃ اور عطیات اور ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، تراویح اور روزے کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ دعا کریں، اللہ سے خیر کی امید مانگے، فضل مانگے، بہترین دنیا مانگے، بہترین آخرت مانگے، توبہ استغفار کیجئے، کثرت سے معافی تلافی مانگے، خشیت والا دل، دھڑکنے والا دل، رونے والی آنکھیں، شرم و حیا والی آنکھیں، قناعت، تحمل، یہ سب مانگے اللہ سے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکیاں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسے بدل دے گا، اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی جرم کیا ہے تو اللہ اس کا مواخذہ کرے گا۔ اس قرآن کے مصداق کے مطابق نیکی کرنے میں چوکیے مت، نیکیاں کریے، نماز پڑھیے، مگر پڑھیے جو آپ نے عموماً آپ کو بیان جاتا ہے کہ فلاں رات میں یہ عبادت کر لیں، فلاں رات میں یہ عبادت کر لیں، فلاں رات میں یہ عبادت کر لیں۔ مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی طرح سے بھی اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جائے اور کچھ بھی ذکر و اذکار کر لے، شاید اسی وقت کے کھڑے ہونے کو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور اسے معاف کر دے۔ تو ایسے مواقع چھوڑے نا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ آئے اور کسی طرح معاف کر دے۔ اللہ کے حضور میں دل جمعی کے ساتھ مانگیے، اطمینان اور قرار سے مانگیے، عجلت نہ کیجیے، جلد بازی نہ کریں، اس طرح سے مانگے جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کے گرد گھومتا ہے اپنے مطلب کی چیزوں کو لینے کے لیے، اس طرح ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اگر وہ چیز اس کے لیے نقصان ہوتی ہے تو باپ اس سے بہتر اس کے لیے خرید دیتا ہے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بس مانگنے کا طریقہ آپ کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگ لیجئے، دنیا آخرت بھی مانگ لیجئے، فضل بھی مانگیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کم از کم اس رات میں یہی دعا تو کم سے کم پڑھ لیں، اس سے بہترین دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ تو مجھے بہترین دنیا عطا فرما، اے اللہ تو مجھے بہترین آخرت عطا فرما، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے نجات عطا۔ تو یہ فضل اور نعمت کی برسات ہو رہی ہے، اس میں یہ مت دیکھیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بس مصلی اٹھائیے اور کھڑے ہو جائیے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو تسبیحات آتی ہیں پڑھیے، نوافل کی کثرت کریے، جس بھی طرح سے آتا ہو آپ کو، جو بھی صورتیں یاد ہو، بس کھڑے ہو جائیے اللہ کی حضور میں۔ اب ذرا سوچئے کہ مبارک مہینہ ہو اور لوگ جو سحری کے وقت اٹھے اور تہجد نہ پڑھ سکے، تو اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صاحب جب آپ تہجد کے سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے 4 رکعت کم از کم تہجد کی نماز پڑھ لے، کم از کم اس پورے مہینے میں تہجد کا اہتمام کرے۔ اللہ اکبر۔ یقین ہو تو کوئی دیکھے تجربہ کر کے، دعائے نیم شبی میں اثر مہکتی ہے، دعائے نیم شبی میں اثر مہکتی ہے۔ واقعی میں اس میں دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔
تو ان ایام میں خاص کر لوگ اور علماء کرام جو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح بندہ دین کی طرف، ذکر کی طرف، فکر کی طرف آ جائے۔ جب ذکر کرے گا تو فکر پیدا ہوگی، جب فکر پیدا ہوگا تو دل میں نور آئے گا، نور آئے گا تو روشنی ہوگی، روشنی آئے گی تو ہدایت ملے گا، ہدایت ملے تو پھر اللہ کی معرفت ہے، اور جب اللہ کی معرفت ہے تو ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے صاحب۔ آئیے اللہ کے حضور میں بیٹھیے، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، اور اس طرح بیٹھیے کہ بس چادر بچھا دیے اور بستر لگا دیا ہے، تیری بارگاہ میں بغیر لیے آج نہیں جاؤں گا، اور اللہ دیکھیے کیسے دیتا ہے آپ۔ بس آپ کی طلب اور امید کی بات ہے کہ آپ اللہ سے کتنی امید رکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اللہ سے جو جیسی امید رکھتا ہے اللہ اس کے لیے ویسے ہی ہوتا ہے۔ تعلیم دی گئی کہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ کثرت سے ان راتوں میں مانگا کرو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ انک غفور کریم، تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، یعنی معاف کر دینے کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف، کیوں؟ یا غفور، اے اللہ تو غفور ہے، غفور ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف رجوع ہیں، بس ہمیں توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس کیفیت سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، جس کیفیت سے آپ مانگیں گے وہ کیفیت کے ساتھ آپ کو دے دی جائے گی۔ جی تو آئیے چند اعمال حصول برکت کے لیے کہ کسی بھی طرح انسان اس اعمال ہی کو کر لے تو اللہ فضل فرما دے۔ کوئی مخصوص اعمال تھوڑی ہے، کچھ بھی کریں آپ، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اس راتوں میں نوافل خوب کثرت سے پڑھیں، جتنی چاہیں پڑھیں، ہر راتوں میں پڑھیں، لیکن مخصوص راتوں میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ شب قدر کے کیا کہنے، مبارک مہینے رمضان، اور اس رمضان میں شب قدر کی کیا بات ہے، الحمدللہ۔ تو جو موقع ملا ہے اسے ہاتھ سے جانے نہ دے، اللہ سے اس لالچ اور امید میں لگے رہیں کہ اللہ ہمیں آج ہی کی رات بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا۔ آپ کی امید جیسی ہوگی نا، کانفیڈنس کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، تذبذب مت کیجیے۔ سنیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ماننے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ اچھے جملوں کے ساتھ دعا مانگ نہیں سکتے، لیکن ایک بات پتہ ہے، جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں وہ بڑا قریب ہے، وہ جانتا ہے آپ کے دلوں کی کیفیت، آپ کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے، آپ کے معاملات کو، روز و شب کو جانتا ہے، آپ کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اللہ تو جملے نہیں، اللہ تو دل دیکھتا ہے، بس دل کے ساتھ مانگ کے دیکھیں، مانگیے، آئیے حضور میں اللہ دیکھیے کیا نہیں ملتا، کانفیڈنس لیول آئی ہونا چاہیے کہ آج آیا ہوں تو اللہ سے مانگ کر ہی اور لے کر ہی جاؤں گا، یقین مانیے ضرور ملتا ہے، بس آزما کے دیکھیے۔ تو کثرت سے نوافل پڑھے، نوافل میں اگر سورہ قدر اگر ایک مرتبہ پڑھ لیں، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہر رکعت میں آپ، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب جتنی بھی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں، اس کے ہر رکعتوں میں اس طرح پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ فضل فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات کہ جس امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندہ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی نواز دیتا ہے۔ تو یہ مبارک رات آج 25 کی رات ہے، اللہ سے پوری امید کے ساتھ اللہ کے حضور میں جا کر دعا کیجیے، کثرت سے قرآن عظیم کی تلاوت کیجیے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیے، درود شریف کی کثرت کریں، عذاب قبر سے نجات مانگے، مغفرت مانگیے، بہترین دنیا مانگیے، بہترین آخرت مانگیے، اللہ کا فضل مانگیے، اللہ کی نعمتیں مانگ لیجیے۔ اس رات میں کثرت سے قرآن عظیم، بالخصوص تو میں اعمال کے لیے کسی چیز کے لیے مکلف نہیں کرتا آپ کو،
آپ سب سے بڑی بات تو یہ کہ تہجد کا اہتمام کریں آپ. رمضان المبارک کا مہینہ جسے ملے اور پورے مہینے میں تہجد کا اہتمام نہ کر سکے، سحری میں اٹھے اور تہجد کا اہتمام نہ کر سکے، تو اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہر رات میں آپ تہجد کا اہتمام کیجئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بفضلہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی برکتیں عطا فرما دے گا. تو ان راتوں میں کثرت سے قرآن، سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کریں. کلمہ شریف، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے. 70 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھ لیں. ہر 2 رکعت کے بعد یہ کام ضرور کر لیں. اس کے بعد سورہ دخان اور سورہ فتح کی تلاوت اس رات میں بڑی برکتیں ہیں. تو محترم حضرات، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس عمل کا مکلف نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ آپ کو جو بھی اعمال یاد ہیں کریں، لیکن کریں اس رات میں کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کر لیں. یہ نعمتیں کس وقت مل جائیں آپ کو، یہ رات کی برکتیں کب مل جائیں گی، آپ سمجھے کہ آپ کی زندگی کا انقلابی پہلو جو حاصل ہو جائے گا آپ. تو لہٰذا ایسے مواقع کو گنوانا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے وہی رات شب قدر ہو، اسی امید پر جگیے اور ذکر و اذکار کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کریں اور پوری امت کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب جو بھی دعا کریں، خیر کی دعائیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو، اور حلال دعائیں جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی مقبولیت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین دنیا اور بہترین آخرت اور عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے. دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ، دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ، اسلام پر خاتمہ نصیب کرے. اور سب سے بڑی دعا یہ مانگے اللہ تعالیٰ درازی عمر دے، اور جب موت دے اپنوں میں موت دے، عزت کی موت دے، نماز کی حالت میں موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جائے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وما علینا الا البلاغ.